खल्को अस्सलाम वालेकुम। दरगाह आए हैं, रोज़ा है और मैं और पापा अभी, कितने प्यारा माहौल है, धूप है लेकिन सर्दी है, धूप है लेकिन सर्दी है। तो मैंने पापा को कहा चलो बाहर बैठते हैं। रोज़ा हमारा अच्छा जा रहा है लेकिन दिल बिल्कुल नहीं लग रहा और कह रहे हैं कि जल्दी वापस आ जाए, लेकिन मसले ख़त्म नहीं होते कि वापस आ जाए। आई थी मैं कि चलो बस चैरिटी कवर करके तो जल्दी से वापस आ जाऊंगी, लेकिन वो चैरिटी कवर कोई ख़त्म नहीं हो रहा। एक लिस्ट पूरी करते हैं तो दूसरी शुरू हो जाती, दूसरी पूरी करते हैं तीसरी शुरू हो जाती। तो ना लिस्ट पूरी हो रही है ना बाकी काम पूरे हो रहे, और लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि अब हम रह जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो पता नहीं क्या होगा, देखते। चलिए ये जगह तो साफ़ कर दी है, ये वो बीच से भरी हुई थी ये साफ़ कर दी है और ये अभी रहती है। मैं और पापा व्लॉग बना रहे हैं इधर बाहर बैठ के, लेकिन ये देखिए चारपाई में बैठे हैं, गांव की चारपाई में। लेकिन वो मैं स्टैंड लाना भूल गई हूँ कैमरे का, और इधर कोई ऊपर चीज़ ही नहीं है कि जिसके ऊपर मैं ये रख दूँ। तो देखते हैं कि कुछ जुगाड़ करते हैं, जुगाड़। ईंट रख के ये कैमरा रख दूँगी। तो ये देखिए कितने प्यारा, ये बहुत नाइस होता है, लेकिन जब उठो तो सारे बदन में इसके निशान पड़े होते हैं। तो राजा देता जुगाड़ मुको जुगाड़ से जुगाड़ दी तो जुगाड़ हुई का ना चमकार तो सही के ये तो जुगाड़ हुई। तो मैंने कर लिया, टेबल के ऊपर बिन रख दिया, बिन के ऊपर कैमरा रख दिया, क्योंकि इस घर में हमारा इतना सामान नहीं है अभी। घर वो कामयाब नहीं हुआ वो ट्रिक, इसलिए कि हर जगह हम टेम्परेरी रहते हैं। इधर आते हैं तो थोड़े दिन रहते हैं, फिर पेशावर जाते हैं थोड़े दिन रहते हैं, फिर हयाताबाद के घर में थोड़े दिन रहते हैं। तो हर जगह थोड़ी दिन रहते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि वो हम जो हयाताबाद का घर था वो किराए पे दे दिया और हम अपने DHA के घर में मूव हो रहे हैं। वहाँ भी पूरी फैसिलिटी अभी नहीं है क्योंकि चीज़ें अभी पूरी नहीं हुई हैं। तो लाइफ थोड़ी सख्त होती है यहाँ पे आके, UK की तरह सारा कुछ नहीं, क्योंकि सारे घर आधे अधूरे हैं, सारे जितने भी घर हैं आधे अधूरे हैं। तो चले ब्लॉग शुरू करते हैं। किस से शुरू? हमारा रोज़ा कैसा है? आज 5वां रोज़ा है। सो टुडे इज़ 5th रोज़ा। एवरी इफ्तार वी रशिंग टू कम होम। Yes, we haven't got enough time. टाइम नहीं होता। हर रोज़ हमारे चैरिटी के ये वो घर के कामों के मसले मसाइल के इतने होते हैं, हम बिज़ी होते हैं दैट वी नेवर कम ऑन टाइम फॉर इफ्तार। एंड फिर मेरे पास ओनली हाफ एन आवर मेरे पास होता है, या 40 मिनट, जिसमें मैं कुकिंग भी करती हूँ, जिसमें कुछ चीज़ें बाहर से ले आते हैं लेकिन सालन वगैरह वो बनाती भी हूँ, और खुद नहीं खाते दूसरों को खिलाते हैं, कोशिश करते हैं दूसरों को खिलाएं। खुद नहीं खाते दूसरों को खिलाते, को खिलाए। हमने बहुत खाया, हमने बहुत खाया, दूसरों को खिलाते हैं। यूं करके बैठ जाते हैं, कभी यूं करके बैठ जाते हैं, कभी यूं करके बैठ जाता है, सिर्फ उसका सर गंजा नजर आता है। तो मैं उसे कहती हूँ सही बैठो ना, कि सही नजर आओ। मेरा अपना ही स्टाइल है, मैं ना कैमरा का परवाह करता हूँ लोगों का। मेरा अपना ही स्टाइल है, अपना ही दुनिया है, अपनी दुनिया है, अपना स्टाइल है। तो उसी जबरदस्ती इसको पकड़ती हूँ कि ब्लॉग मेरे साथ बनाओ, क्योंकि ना बच्चे हैं तो मेरा बूथा देख देख के लोग परेशान हो गए हैं कि ये एक ही बूथा हम देख रहे हैं। तो बाकी जो ब्लॉगर होते हैं या यूट्यूबर होते हैं, उनके साथ उसका पार्टनर चक 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 करता है। मेरा पार्टनर बोलता ही नहीं है। मैं उन पार्टनरों में तो वो नहीं, मैं ज़्यादा केयरलेस हूँ, बहुत इन आम चीज़ों में मैं केयर नहीं करता। ये तबीयत की बात होती है जो मेरे ये इतना मज़ा ही है ना जब कैमरे के आगे बैठ जाते हैं तो मज़ा है। मैं हूँ लेकिन मज़ा है। रमज़ान में क्या मज़ा हूँ मुझे भूख लगी है, प्यास लगी।
بھوک اور پیاس مجھے بھی لگی اور ابھی صرف 1 بجا ہے. ابھی تو ظہر کی نماز پڑھ لی آپ نے؟ نہیں پڑھی ابھی ظہر کی اذان ہوئی ہے تو اس میں ابھی پیاس اور اس کی کیا ضرورت ہے. اور ماشاءاللہ سحری بھی پوری کرتا ہے, افطار بھی پوری کرتا ہے. میں افطار میں بھی اتنا کھاتی ہوں, سحری میں بھی اتنا کھاتی ہوں. میرے گردے چیخ رہے ہیں پانی کے لیے, اتنا درد ہے میرے. بہت کھاتی رہتی ہے. میرے جو مغز ہے نا وہ جو میرا مغز ہے نا وہ اتنا چڑیا کی طرح. تو ابھی اور کیا کھانے کی ہے آپ لوگ ڈو یو انڈرسٹینڈ what he say? This is for my English follower. He say what else you want to eat? You eat my brain all the time. دیکھو میں نے آپ کو کہا نا ہمیشہ میرا مذاق اڑاتا ہے. He always make fun of me, always. He just said that what else you need to eat. میرا مغز کھاتی ہو بہت ہے نا. That's very rude. That's not rude, but it's true. So it's true, is it? Yeah, it's true, you know. So have you got any brain left? Nothing. Skull is only empty skull. Sara maine kha liya. And the way you put me always in the situation, what about that? Well, that's a different story, you know, but this is another story. You said I don't eat nothing. So you eat something, that's why you be active. That's why I'm active. Yesterday, oh my God, yesterday I was in pain. کل کیونکہ میں نے پر اس کے علاوہ کسی اور کا بھی مغز کھایا, 5-6 لوگوں کا کھایا تھا. تو ذیشان از ون پرسن, اس کا برین میں نے کھایا کیونکہ وہ غلط کام کرتا رہتا ہے. پھر ٹیچر کا برین میں نے کھایا کیونکہ ٹیچر کو کچھ انسٹرکشن دینی تھی جو وومن امپاورمنٹ سینٹر میں. پھر میں نے بلال کا مغز کھایا جو ایریا مینیجر ہے. پھر میں نے ایک گھر میں کام کر رہا ہے, وہ ٹھک ٹھک کر رہا ہے, لاسٹ ٹچ کر رہا ہے, اس کا میں نے مغز کھایا. پھر وہ 2 پلسٹر کرنے والوں کا مغز کھایا. تو کل میرا پیٹ بہت بھرا ہوا تھا. سب سے ٹیسٹی مغز کس کا؟ میرا ہی ہوگا. سب سے زیادہ ٹیسٹی مغز خان کا ہوتا ہے, مسٹر خان کا, کیونکہ وہ میں زیادہ استعمال نہیں کرتا اس لیے وہ زیادہ کیونکہ خان ہیلتھی ہوتا ہے. خان نہ باتیں زیادہ کرتا ہے, نہ جھوٹ بولتا ہے, نہ کسی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے, بس چپ رہتا ہے. تو اس کا مغز بہت ٹیسٹی ہے کھانے میں. جو مزے اس کے مغز کھانے میں آتا ہے نا وہ کہیں بھی نہیں آتا. آپ کو میں نے کہا نا یہ بہت فنی ہے, لیکن کیمرے کے آگے بیٹھ کے تو پتہ نہیں اس کو کیا ہو جاتا ہے. یہ پھر لمبی کھینچتا ہے. رمضان ہے تو تقریباً 3 گھنٹے سفر کیا ہے ڈرائیو. ہم تو کار سے اترتی نہیں, اور عجیب سی جگہ ہوتے ہیں وہ جنگلے, اور یہ جنگلے جہاں ہم چیریٹی ورک کرتے ہیں وہ بہت ہی عجیب جگہ ہوتی ہے. اور اتنا کہ آپ یعنی کہ کوئی انسان اس میں عام گاڑی نہیں لے کے جا سکتا, 4x4 ہی جا سکتی ہے. پر میں نارمل ٹویوٹا میں جاتی ہوں تو بس گاڑی ڈگا ساری گاڑی کا بھی پنچر ہو جاتا ہے. اور جب واپس آتے ہیں گاڑی سفید لے کے جاتے ہیں, جب واپس آتے ہیں وہ کالی ہوتی ہے گاڑی دور سے. اور کچھ تو یہ افطار پاپا تو خیر رہ جاتا ہے, افطار کے لیے نہیں جاتا. اور پھر روڈ پہ جو افطار کرتے ہیں وہ بھی بہت ہی زیادہ ہو جاتا ہے نا. تو آپ میرے ساتھ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے یہ بتائیں. کوشش کر رہا ہوں جاؤں, دل تو چاہتا ہے. بچے کیا مطلب کوشش کا کیا مطلب؟ جائیں گے. یہ دیکھو انشاءاللہ مجھے روک رہا ہے کہ نہیں میں نے ساتھ جانا ہے. اب کیمرے کے سامنے سچ آ گیا کہ میں کوشش کر رہا ہوں, کہہ رہی ہوں کہ میرے ساتھ جاؤ, پر یہ کہتا ہے کہ کوشش کروں گا. 2 سال ہو گئے بچوں نے نہیں دیکھا آپ کو. ہاں یہ بات تو ہے, ہونا چاہیے. اور یہ مسئلے تو ختم نہیں ہوں گے, ساری عمر کے لیے ختم نہیں ہوں گے. ہو جائیں گے انشاءاللہ, اتنی بڑی نہیں ہے. پر خان نے اب ایسے ایک بندے کو اتھارٹی دی ہے کہ وہ جب لڑے گا نا تو وہ خان سے زیادہ لڑے گا, کیونکہ خان نے پاور آف اٹرنی کسی ایسے بندے کو دے دی ہے کہ وہ پورا جلالی ہے. وہ تو میں نے اسے کہا کہ اس کو 1-2 ویک کے لیے اس کو دے دو پاور آف اٹرنی, وہ کرے, کیس کرے, سارا کچھ کرے اور ساری چیزوں کا خیال رکھے. ویک کے لیے صرف چلے جاؤ کیونکہ بچے بہت یاد کر رہے ہیں, اور بچوں چھوڑے بچوں کے بچے یاد کر رہے ہیں. تو اب پتہ نہیں یہ صرف 2 ویک میں کیا ہوتا ہے. 2 ویک میں آسمان گر جائے گا.
نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا ابھی انشاءاللہ. لیکن جس بندے کو تم نے پاور آف اٹرنی دی وہ آپ سے زیادہ بہتر ہے. وہ ایسے ہے کہ وہ تو ناک پہ نا مچھر بھی نہیں بیٹھنے دیتا. تو میں ایسے کہتی ہوں بس وہی سنبھالے بلکہ اسی کو دے دو اور آرام سے بیٹھ جاؤ کیونکہ وہ بہت ہی الحمدللہ پاورفل بھی ہے اور اس کے پاس علم بھی زیادہ ہے, نالج بھی زیادہ ہے اور اس کو اتھارٹی دے کے تو میں نے کہا تم بے غم ہو جاؤ, یہ تم سے اچھا کام کرے گا. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں 2 ویک کے لیے شاید میرے ساتھ خان جائے. میں تھوڑے دیر زیادہ رہوں گی, 2-3 مہینے رہوں گی, 2-3 نہیں, بڑی عید کے لیے واپس آئیں گے. اچھا میں پاپا کو کہتی ہوں کہ بال لگا لو. پاپا کہتے ہیں کہ نہیں میں نے بال نہیں لگائے, آپ لوگ سجیسٹ کرو کہ بال لگانے چاہیے اس آدمی کو کہ نہیں, کیونکہ اس کے بالکل کیلب کی طرح بال تھے, کرلی بال تھے اور اب اس کے بس میرے خیال میں جنگلات بالکل صفا ہو گئے. وہ ملیحہ کے دوائی کی وجہ سے وہ نکلا ہے. ملیحہ کا جو سرم ہے اس کی وجہ سے یہ پاپا خان کے سارے بال آ گئے, نکل آئے, یہ سارے نکل آئے. یہ دیکھو یہ زلفیں نکل آئی, لیکن اب اس نے بند کر دی ہے کہ اب یہ کہتا ہے کہ میرے بال لمبے ہو رہے, گنے نہیں ہو رہے, لمبے ہو رہے. تو یہ بالکل گنجا سر تھا تو اس پہ بال آ گئے, لیکن وہ اب لمبے ہو رہے تو اس کو وہ لمبے نہیں اچھے لگ رہے. تو کہتے یہ تو گنے بھی ہو جائے. میں نے کہا آہستہ آہستہ گنے ہوں گے, ابھی تو تم نے صرف 3 مہینے یوز کیے تو اس کی وجہ سے ماشاءاللہ میری تو کافی زلفیں بڑھ گئی, حالانکہ میں نے یہاں تک کاٹے تھے. اچھا رمضان کے بارے میں سب جاننا چاہتے ہیں کہ رمضان آپ کے اور پپا کا کیسے گزر رہا ہے. تو رمضان روڈ پہ گزرتا ہے. ہمارے رمضان میں کچھ ہے ہی نہیں, روڈ پہ ہے. بس روڈ پہ غریبوں کی مدد صبح میں کرتے ہیں, غریبوں کی مدد شام کو کرتے ہیں روزہ افطار, اور پھر اس کے علاوہ اگر تھوڑا وہ وقت ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے لیے نہیں ہوتا. صرف میں ابھی تک بچوں کے لیے عید کے کپڑے نہیں خرید سکی ہوں. میرے UK میں بس بہت ہی زیادہ کلوز فرینڈ ہے, ان کے لیے جنید جمشید جانا چاہتی ہوں کپڑے لینے کے لیے, وہ بھی نہیں کر سکتی ہوں. پاپا کی بھی بہت بیسٹ فرینڈ ہے اور ہم پوری فیملی ہماری فرینڈ ہے. وہ ابھی تک مجھے یہ ٹائم نہیں ملا کہ میں وہاں جاؤں اور وہ خریدوں. تو ٹائم بس رمضان کا ہمارا کچھ زیادہ نہیں. سحری ہماری 2 پراٹھوں سے اتنا سا 2 پراٹھے ذیشان پکاتا ہے اور ساتھ میں اس کے ہم کریم اور کیا کہتے ہیں ہنی کھا لیتے ہیں. اور شام کو میں صرف 1 پکوڑا کھا لیتی ہوں. پاپا خوب پورے افطار کرتا ہے, فروٹ بھی کھاتا ہے کیونکہ اس کا سارا مغز میں نے کھایا ہوتا ہے. میں فروٹ زیادہ کھاتا ہوں. فروٹ زیادہ کھاتے ہیں. آج کل یہاں چلا ہوا ہے کہ فروٹ مہنگا ہو گیا تو فروٹ سے بائک آؤٹ کر لو, فروٹ مت کھاؤ. لیکن ہر چیز مہنگی ہے. کس چیز سے تم لوگ بائک آؤٹ کرو گے. میں خان کو کہہ رہی تھی ہم نے 2500 کے آٹے کی بوریاں لی, آج ہم نے 3000 کی لے لی ہے. ابھی 70 بوریاں ہم نے لے لی ہیں کیونکہ ہم کل زنگلی میں انشاءاللہ ایونٹ کریں گے, جائیں گے پشاور. آپ یقین کریں 3000 کی بوری لے لی, وہ بھی فائن آٹا نہیں, درمیانہ آٹا, درمیانے. اور اس کے لیے بھی پوری ملیں بند کر دی گئی ہیں اور ملوں کے باہر لوگوں کا ہجوم ہے. تو بہت سختی آ رہی ہے. میں تو خان کو کہہ رہی تھی آٹے کو نکال دیں گے اور چاول رکھ دیں گے, لیکن چاول اس سے بھی زیادہ مہنگے ہیں. سب چیز مہنگی ہے. سب. تو فروٹ صرف مہنگا نہیں ہے, ہر چیز مہنگی ہے. ایک روٹی, ایک چھوٹی سی روٹی 40 روپے کی ہے. ایک غریب کیسے کھائے گا؟ جس غریب کی تنخواہ 600 روپے 700 روپے ڈے ہے, وہ کیسے کھائے گا؟ تو ہر چیز مہنگی ہے. بس یہ ہے کہ پاپا خان فروٹ کھاتا ہے, وہ صرف فروٹ پہ زندہ ہے. جو میں اس کا دماغ کھا لیتی ہوں وہ فروٹ سے انرجیٹک ہو جاتا ہے نا. چلو آدمی سے تو. اچھا آپ جب UK جاؤ گی تو کیا کرو گے؟ وہی جو کرتا تھا, کیا پرانے گارڈن میں کام, درختوں میں کام. درختوں پہ اٹکا ہوتا ہے جیسے منکیز نہیں ہوتی, سوری میں یہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتی. درختوں پہ جیسے منکی چڑھے ہوتے ہیں نا, یہ چڑھے ہوتے ہیں. فروٹ کو کلیکٹ کرنا بہت وہاں زیادہ. اچھا ہم نے کچھ ایسی چیز لے کے جانی ہے کہ ہمارے ایپل اور اس کی ٹری صحیح ہو جائے. وہ اس میں کیڑا لگا ہوا ہے. ہم نے اسپرے لیے, پمپ لے لیا ہم نے. کوئی بھی پاکستان آئے تو وہ ویچ کلر کے لیے ایک پمپ یہاں ملتا ہے صرف 8000 روپے کا, وہ لے لے. اور ساتھ میں جو دوائی ہوتی ہے میڈیسن, وہ چھوٹی سی بوتل, ایسے صفایا کر دے گا. میں جب گئی تھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا 1000 پاؤنڈ پہ میں نے گارڈن میں ویٹ کلنگ کی صفائی کی تھی. 1000 پاؤنڈ. اور یہاں صرف 8000 روپے کا پمپ ہے, لائٹ ویٹ ہے,
लाइफ है। 5 किलो होगा, और उसके साथ मैंने 1-2 किलो की पापा ने दवाइयाँ ले ली। अब जाते ही पापा को उस काम पे लगाऊंगी कि वहाँ की सारी सफाई, यहाँ की सारी सफाई इसने कर ली है। वहाँ की 3-4 दफा स्प्रे करके सब कुछ खत्म कर देगा, सब खत्म हो जाएगा। यूके में मामूली सी बोतल भी वो 7-8 पाउंड का मिलता है, और वो भी तेज नहीं होती यहाँ की नहीं, तरह, वो ऐसी, क्योंकि वो वहाँ हेल्थ एंड सेफ्टी का ज़्यादा करते हैं, तो वो प्रॉपर जो प्रोफेशनल होते हैं उनको देते हैं। ऐसे जब हम लेके जाते हैं वो तो ऐसी होती है स्टूपिड सी, बस डालो कुछ नहीं होता। लेकिन ये हमने डाला, ये देखो ये सारा जल गया है। तो ये कर रहे हैं, और कुछ बात है? और कुछ नहीं है। चलिए, और कुछ बात नहीं है, बस आपको यही बताना था कि रमज़ान है, 5वां दिन है आज। इंशाल्लाह छोटे छोटे व्लॉग पोस्ट करूँगी। इसके बाद मैं और पापा इफ्तारी का सामान जो रेडी करते हैं वो एक व्लॉग ऐसे छोटा छोटा सा अपने दिन की एक्टिविटीज़ करूँगी। लेकिन आप प्लीज़ कमेंट करना कि आप लोग पापा खान को चाहते हो कि व्लॉग में आए, क्योंकि ये फिर बहुत मुश्किलों से आते हैं। तो मैं इसको आपके कमेंट्स दिखा दिखा के ब्लैकमेल करती हूँ कि देखो लोग आपको कहते हैं कि व्लॉग में आए, तो कमेंट भी लो कि पापा खान आपको व्लॉग में चाहिए, और इनकी बातें मजाक सारा कुछ चाहिए, तो फिर ये मेरे साथ व्लॉग में होंगे। तो इंशाल्लाह इसके बाद मैं दूसरा व्लॉग पोस्ट करूँगी जिसमें हम अपनी इफ्तारी छोटी मोटी वो दिखाएंगे आप लोगों को। चले, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।